مشرک لوگ ہیں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک تو دنیا ہی ایک زندگی ہے، بس اس کے بعد کی زندگی کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مشرک زندگی کے جتنے حریص ہیں، یہ بنی اسرائیل آخرت کو مانتے بھی ہیں، جنتی ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ مگر یاد رکھو، مزید آگے اللہ نے شاہ فرمایا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر من هو بصير بما يعملون۔ حالانکہ اتنی عمر کا بھی اجانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا۔ اگر لمبی زندگی مل جائے تو وہ لمبی زندگی میں عذاب سے دور نہیں کرے گی، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی محض اس دنیا میں سال ہر سال تک زندہ رہنا عذاب سے بچا نہیں سکے گا، موت بہرحال آنی ہی آنی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فلاں چونکہ 2000 سال زندہ رہا لہذا اسے بخش دیا جائے، فلاں چونکہ 50 سال زندہ رہا اس کی پکڑ ہو جائے۔ اللہ پاک ان کے سب اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کو ہر ایک کو اس زندگی کی نہیں بلکہ زندگی میں کمائے گئے اعمال کی جزا دی جائے۔ ایک دن موت آ کر رہے گی ضرور، جس کو تم مجرموں کچھ سمجھنا نہ لو، بعد مدت نہ پاؤ گے کوئی سکون، ایسے ہو جائے گا خاک سارا غرور۔ پیارے میں بھائیوں، آیت کریمہ پر ذرا غور فرمائیں۔ یہاں بنی اسرائیل کی اس بات پر مذمت کی گئی ہے، یعنی بنی اسرائیل کی سوچ کو برا کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مرنے سے گھبراتے ہیں، لمبا عرصہ دنیا میں رہنے کی تمنا رکھتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ ایک ہے قبر کا، وہاں کے امتحان کا، ہولناک عذابات کا خوف، یعنی ایک تو اللہ کا خوف ہے کہ قبر میں عذاب نہ ہو، آخرت میں عذاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہو، ایک تو یہ خوف ہے۔ میدان محشر میں اللہ پاک کے حضور حاضری کا خوف یہ الگ چیز ہے، یہ اچھا ہے، یہ خوف تو ہونا چاہیے، بلکہ یہ خوف نہ ہونا برا ہے۔ دوسرا ہے اس کی زندگی سے محبت، یعنی اس دنیا کی زندگی سے محبت، اس محبت کی بنیاد پر موت کا خوف کہ میں مر جاؤں گا، آئے اگر مر گیا تو میرے مال دولت گھر گاڑی وغیرہ کا کیا بنے گا، یہ خوف برا ہے۔ موت زندگی کے اختتام کا نام نہیں ہے، موت تو ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی سے گزریں گے تبھی تو قبر میں محمود کی شان صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ دیں گے۔ موت کے بعد ہی تو اخروی انعامات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اللہ پاک کا دیدار بھی تو مرنے کے بعد ہی ہونا ہے۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ یعنی مذاق زندگی سے مراد ہے زندگی کا لطف و سلوک، مطلب یہ ہے کہ موت فانی زندگی کے عارضی لطف سے نکال کر زندگی حقیقی زندگی کے حقیقی سکون سے ملا دیتی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کا تو عارضی سکون ہے، موت جو ہے یہ حقیقی جو آخرت کا سکون ہے اس سے ملانے والی ہے۔ یہ دنیا گویا ایک خواب ہے، موت اس خواب سے نکل کر حقیقت کی طرف بڑھ جانے کا پیغام دیتی ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ سب قومیں تم پر ایسے حملہ آور ہوں گی جیسے ایک پلیٹ پر کھانے والے جھپٹتے ہیں۔ عرض کیا گیا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ سوال ہوا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کو برا جاننا۔ اللہ اکبر، معلوم ہوا موت سے گھبرانا بہت بری بات ہے۔ یہ وہ عیب ہے جب مسلمان کے دل میں آ جائے
تو اس کی تنزلی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اور ہم نے ایک بنیادی فرق یہی ہے، آج ہم لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان قبر و آخرت کا خوف تو رکھتے تھے، مرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، اس دوران ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور بڑے مزے سے کھا رہے تھے۔ کھجوریں کھاتے کھاتے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابھی غیر مسلموں کے ساتھ لڑوں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو کیا میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا تم شہید ہوئے تو جنت میں جاؤ گے۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ کا جذبہ سبحان اللہ، ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں وہ ساری کھانا بھی گوارا نہ کیا، کھجوریں وہیں چھوڑی، میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک صحابہ کرام علیہ رضوان جیسا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بیہقی شریف میں روایت ہے، رسول اکرم پورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، مسلمان کا تحفہ موت ہے۔ حقیقت الامت مفتی احمد یار خانقاہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی پاک کے تحت فرماتے ہیں، موت مسلمان کو رب کا تحفہ ہے، موت مسلمان کو رب کا تحفہ ہے، کیونکہ یہ رب سے ملنے اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، مگر یہی موت غیر مسلم کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ مسلمان کا معبود رب ہے، غیر مسلم کی معبود دنیا۔ موت مومن کو معبود سے ملاتی ہے، یعنی رب سے ملاتی ہے، اور غیر مسلم کو اس کے معبود سے چھڑاتی ہے۔ نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے، نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا۔ گھر میں بھائی موت تحفہ ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کا تو وقت مقرر رہے گا، یعنی مقرر ہے، جب آنی ہے اس وقت آنی ہی آنی ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ بعد میں، لہذا موت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں سوال ہوا، کسی نے عرض کیا عالیہ کہا جاتا ہے کہ موت کے لیے خوشی سے تیار رہنا چاہیے، مگر بندہ وہ گناہگار ڈر ہو کہ قبر میں اتر کر پھنس جاؤں گا، اس لیے مرنے سے ڈرتا ہو تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کریں، اور چونکہ موت بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، لہذا موت کے لیے خوشی سے تیار رہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موت سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ یعنی تمہارے زمانے کا امام وہ ہے جو تمہیں اس دنیا کی ظاہری چمک دمک سے بیدار کر دے، دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکال دے، تمہیں یہ سمجھا دے کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ یہ بات سمجھا کر تمہیں موت کا تمنائی بنا دے۔ یہاں ایک وضاحت کروں، مرنے سے ڈرنا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم موت کی تمنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ موت کی تمنا نہیں کرنی، مرنے کی دعا کرنا منع ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعلہ یزداد واما مسیئا فلعلہ یستعتب۔ یعنی تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے
نیک اس لیے کہ شاید وہ نیکیاں بڑھا دے، اور بدکار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر دے۔ درس میں بھائیوں، بنی اسرائیل ہزاروں سال دنیا میں جینے میں تمنا رکھتے تھے، لیکن جنت کمانے کی فکر نہیں کرتے تھے، جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کرتے تھے، اللہ پاک کی رضا والے کام نہیں کرتے تھے، لہذا قرآن کریم نے اس کو برا شمار کیا۔ پھر آخر میں تبدیل فرمائی وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون۔ حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے، اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ پاک تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ تم دنیا میں 20 سال رہو گے، 20,000 سال، بات اعمال کی ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ تم نے اعمال کیسے کیے۔ معلوم ہوا اصل اہمیت سانسوں کی نہیں، ہمارے اس دنیا میں موجود ہونے کی نہیں، بلکہ اصل اہمیت اعمال کی ہے۔ دیکھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ظاہر عمر مبارک 29 سال تھی، یعنی 29 سال میں 30 سال میں آپ کا سال ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ 47 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 40 سال زندہ رہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نام شافعیوں کے امام 54 سال دنیا میں زندہ رہے، امام نووی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم، فاضل اور نہایت نیک بلکہ ولی کامل تھے، صرف 45 سال عمر پائی۔ یہ کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، بظاہر دنیا میں بہت کم عرصہ تشریف فرما رہے، لیکن جنت کمانے اللہ پاک کو راضی کرنے میں مصروف رہے۔ دوسری طرف فرعون، حامان، قارون، نمرود اور شداد وغیرہ یہ بڑے بڑے کافر ہوئے، ان کی عمریں لمبی تھی۔ نمرود کے مطابق آتا ہے کہ یہ 300 سال دنیا میں رہا، اتنی لمبی زندگی مگر کام جہنم میں جانے والے۔ پتہ چلا اہمیت جو ہے وہ دنیا میں رہنے کی نہیں، بلکہ یہاں رہ کر جو اعمال کیے ہیں وہ کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا، سلام کے بعد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ پاک آپ کو اس وقت زندہ رکھے جب تک دنیا رہنے میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ بڑی کمال تھی۔ ہم جیسوں کو کوئی لمبی زندگی کی دعا دینے کو اندر ہی اندر خوشی ہوتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایسی نیک ہستی نے لمبی زندگی کی دعا دی، اب تو میں 100 سال جیوں گا۔ خیر ایسا خیال آنے میں کوئی برائی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ دیکھیے، آپ نے فوراً فرمایا مجھے یوں دعا دو اللہ پاک آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کرے اور اچھوں کے ساتھ حشر کرے۔ یعنی صرف جو ہے لمبی زندگی کی دعا نہ ہو، بلکہ ایسی پاکیزہ زندگی، عبادت والے اعمال والی زندگی مجھے ملے، اور جب میرا موت کا وقت آئے انتظار حشر ملے تو اچھوں کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ پاک ہمیشہ سے سوچ عطا فرمائے۔ بہرحال ہم نے توجہ زندگی کی لمبائی پر نہیں رکھنی، توجہ اعمال پر رکھنی ہے۔ ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا یا رسول اللہ ای الناس خیر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا من قال وحسن عمله، یعنی جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہو وہ بندہ بہترین ہے۔ پھر سوال ہوا ای الناس شر، ای الناس شر یعنی برا بندہ کون ہے؟ فرمایا من قال وساء عمله، یعنی جس کی زندگی لمبی اور اعمال برے ہوں وہ برا بندہ ہے۔ معلوم ہوا لمبی زندگی بھی اچھی ہے اور لمبی زندگی کی خواہش بھی بہت اچھی ہے جبکہ اعمال اچھے ہوں۔ نیکیاں کمانے، اپنے رب کریم کو منانے کے لیے زندگی کی خواہش کی جائے۔ اچھے اعمال، اگر اعمال برے ہیں پھر لمبی زندگی وبال بن جاتی ہے۔ لہذا میں چاہیے کہ
اپنی زندگی کا رخ درست رکھیں۔ حکیم محمد مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی 4 قسم کی ہے۔ پہلی ہے دنیاوی کہ محض دنیا سے محبت کے سبب زندگی گزاریں۔ دوسری ہے نفسانی یعنی جو محض نفسانی خواہشات کی تکمیل میں گزرے۔ تیسری ہے شیطانی جو شیطان کی پیروی میں فساد پھیلاتے گزرے۔ چوتھی ہے رحمانی کہ جو اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہوئے نیکیاں کمانے میں گزرے۔ پہلی 3 زندگی اصل میں زندگی نہیں بلکہ دکھنی موت ہے۔ رحمانی زندگی اصل زندگی ہے، یہ زندگی کا وہ اس طرز عمل ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں چاہیے کہ ہم رحمانی زندگی گزاریں، یعنی اپنی پوری زندگی اللہ و رسول کی فرما برداری میں بسر کریں۔ ایسی زندگی ہو لمبی نسل ہو جائے پھر تو بارے ہی نیارے ہو جائے گی۔ بہت بلند رتبہ صحابی رسول اللہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ 2 شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دونوں نے کلمہ پڑھا اور درجہ صحابی پر فائز ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے اور صحابہ میں شامل ہو گئے۔ دونوں ہی نیک پرہیزگار تھے، ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ کسی غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ باہر آیا اور وہ صحابی جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے اب کی بار انہیں لے کر جنت میں داخل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا خواب صحابہ کرام کو سنایا، سب حیران تھے۔ جب یہ بات سرکار علیہ وقار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں حیرانی کی بات کی ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی زیادہ عبادت گزار تھے، پھر انہیں شہادت کا رتبہ بھی ملا، اس کے بعد